محمد واجل فرج آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ سب سے پہلے آج کی اس صف انتظار اور اس جشن تہنیت اور اس پر حاضر ان تمام موالیان ولی حق کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے جو دسترخوان سرکار حسن بادشاہ کے نمک کی تاثیر علی ولی اللہ کی صورت میں بدن میں لے کے مصحف پہ حاضر ہیں، درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار راہوار حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر بے غیرت کو گریبان سے پکڑ کے سمجھائے کہ علی واجب ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، چونکہ جشن ہے، جشن پڑھے نہیں جاتے، منائے جاتے ہیں، اور یہ دسترخوان بھی سجا ہے۔ دسترخوان صرف اسے نہیں کہتے جس پہ کھانا لگاؤ، یہ دسترخوان ولایت کا دسترخوان ہے۔ اس دسترخوان سے جو رزق ملتا ہے اس میں عقیدہ توحید کا رزق ہے، نبوت پر ایمان کا رزق ہے، اور جو بندے نمک حلال ہوتے ہیں وہ جس کے دسترخوان سے کھاتے ہیں کم از کم اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ تو یہاں یقیناً سارے ایسے صاحبان موجود ہیں جو نمک حلال ہیں۔ نمک حلال وہی ہے جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے، چونکہ پوری کائنات میں رزق تقسیم ہوتا ہے سرکار امیر بادشاہ کے دسترخوان سے۔ اس دسترخوان کے نگران حسن بادشاہ ہیں۔ میں جشن کا آغاز بلا تمہید، یقیناً آپ سارے خوش ہیں، تھکن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ مانگنے والے مانگنے سے تو نہیں تھکتے، وہ دینے والے ایسے ہیں وہ تو دیتے ہوئے کبھی بھی نہیں تھکتے۔ وہ جب دینے پہ آئیں تو کسی سوالی کو خلت دے دیتے ہیں، وہ جب دینے پہ آئیں تو اپنی نالین کے تلوے سے اڑتی ہوئی دھول کو مجسم کر دیں تو یعقوب کو یوسف جیسا بیٹا عطا کر دیتے۔ آباد رہیں، سلامت رہیں، زندگی وقت۔ وہ خیرات بانٹتے ہوئے کبھی نہیں تھکتے، کیونکہ وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایک جملہ اللہ کے ہاتھ سے میرے سامنے آ گیا ہے،
کچھ بندے علی کو اللہ کی آنکھ نہیں مانتے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ علی کو اللہ کی آنکھیں مان لو، ورنہ اللہ قیامت کے دن آنکھیں دکھائے گا. انہیں اردو کی سمجھ آتی ہے نا میری بات، ان سے سارے مل کے بولو گے. اور میں چونکہ جشن بھی ہے، ویسے مجالس میں بھی کہا کرتا ہوں، اور جشن میں تو بالخصوص وہ آواز جو حسن بادشاہ کے جشن سے بچ جائے گی، پھر وہ آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گی. اگر چاہتے ہو گھروں میں امن رہے تو اپنی آوازوں کو یہاں استعمال کرنا ہے. لکھوانا چاہو تو وہ لکھ بھی دیتے ہیں، کیونکہ دشمن بھی لکھوانے آئے. سماعتوں کا امتحان نہ مجھے لینا ہے، نہ خطابت کا امتحان دینا ہے. اس دربار میں دشمن بھی لکھوانے آئے تو وہ لکھ دیتے ہیں. مجھے یاد پڑ رہا اور آپ کو بھی یاد پڑے گا یقیناً، چونکہ شیعوں کے حافظے کمزور نہیں ہوتے. ہمیں تو کٹے ہوئے پیروں والی اونٹنی بھی یاد ہے. ہم نے تاریخ میں موجود، میں جملہ میں کہہ رہا ہوں پہلے اس موسم سے لے کے پتہ چل جائے گا کون تھکا ہوا ہے کون تازہ دم ہے. ہم نے تاریخ میں موجود جانور بھی یاد رکھے ہیں اور جانوروں پہ بیٹھے ہوئے جانور بھی یاد رکھے ہیں. سلامت رہو بھائی، اگر میری بات پہنچ جائے. زندگی آپ کی جن کے ہاتھ اٹھتے ہیں، آباد رہو بے سلامت رہو. ہم نے یاد رکھے ہیں تاریخ میں موجود جانور بھی اور جانوروں پہ بیٹھے ہوئے جانور بھی. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کون سا جانور کتنے ناجائز منافع پہ بکا تھا. حسین جاگنا، میں ابھی آغاز کر رہا ہوں، اگر طبیعت میرے ساتھ مل جائیں. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کون سا جانور کتنے ناجائز منافع پہ بکا تھا. اچھا ایک جملہ کہوں، ایک بات یاد رکھنا، احتیاط پیش نظر رہتی ہے لیکن جشن ہے، اس میں محتاط رہنا نہیں چاہتا. جو ناجائز ہوتے ہیں وہ ناجائز منافع لیتے ہیں. یار کیسے سن گئے اس جملے کو؟ پتہ نہیں کیسے سن گئے، ضائع کر دیا جملے کو. میں اردو پڑھ رہا ہوں، جس بندے کو سمجھ نہیں آتی وہ اردو سیکھا ہے. آباد رہیں، مل کے بولو سارے. زندگی آپ کی. وہ لکھنے پہ آئیں، لکھوانے آ جائیں تو دشمن کو بھی لکھ دیتے ہیں. اور مجھے یاد آ رہا ہے، آپ کو بھی یقیناً یاد آ جائے گا کہ مدینے کی گلی تھی، جنت کی جاگیر کا مالک چل رہا تھا. پھر سنو، مدینے کی گلی تھی، جنت کی جاگیر کا مالک چل رہا تھا، اور رستے میں جہنم کے داروغے کا کوئی فرزند تھا. بھائی توجہ، میں بات کہنے جا رہا ہوں. یاد ہے حسین جاگنا. چلتے چلتے میں ابھی آغاز کر رہا ہوں، جشن آپ کو مکمل سناؤں گا، آپ کی تھکاوٹیں اتر جائیں. میں جشن کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. سرکار نے، میں یہ اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا، میں ان کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں جن کے لیے کتاب کافی ہے. یار جنہیں اردو کی سمجھ آتی ہے وہ میرے ساتھ بولو. اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، ان کے لیے ان کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں جن کے لیے کتاب کافی ہے. چلتے چلتے حسن بادشاہ نے کسی سے کہا ہٹ. میں جنہیں نزاکتوں نفاستوں کی سمجھ آتی ہے، رستہ چھوڑ. غلام کے بیٹے، میں نے آدھا حسین تھوڑا سا بیدار ہونا. اسے غصہ آ گیا، آیا کبھی نہیں تھا. تھوڑا بیدار ہو جاؤ، میں رفتہ رفتہ آگے چلوں گا. اسے غصہ آ گیا، دوڑتا ہوا گھر آیا. میں آگے کہا ابا جی عجیب معاملہ ہو گیا. کیا؟ وہ حسن گزر رہے تھے وہاں سے، انہوں نے کہا چل ہٹ. غلام کے بیٹے، انہوں نے کہا بتاؤ. انہوں نے کہا ہے تو نے سچ کبھی بولا نہیں ہے. یار بیدار ہونا، میں بڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں. بتا. انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا ابا جی آپ کی قسم. کہا ہے. جب انہوں نے کہا ابا جی آپ کی قسم کہا ہے، انہوں نے کہا جا پھر لکھوا لا. میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے پہلے بزرگ سے لے کے آخری محسن تک کون میرا جملہ قبول کرتا ہے. بزرگوں دیکھنا میری طرف، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. جب کہنا جا لکھوا لا، اس منبر کی عزت کی قسم میں مدت کا چھپا ہوا قلم دوات نکل آیا. میں نے آدھا حسین جاگنا، مدت کا چھپا ہوا. سلام ہے اس کی سماعت کو جس کا ہاتھ اٹھ گیا، جس کی تاریخ پہ نظر ہے. ہاتھ تو نیچے رہے گا، وہ ہاتھ خالی رہے گا. ہاتھ اٹھا کے رکھنا. مدت کا چھپا ہوا قلم دوات نکل آئے، لے آئے. جی لکھ لیں. غلام کا بیٹا، آہستہ آہستہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں. لکھ دیں.
غلام کا بیٹا، وہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، سرکار نے لکھ دیا، وہ لے آئے، نے کہا جی لکھوا لایا ہوں، کیا کرنا ہے؟ نے کہا کرنا ہے کچھ نہیں، ماں کے پاس رکھوا دو، جب میں مر جاؤں اسے کفن میں رکھنا۔ اب سماعتوں کا امتحان ہے، اماں جی نے سنبھال کے رکھ لیا، مرنے والے کو مرنا تھا، مرنے والا مر گیا، ماں نے وہ چٹ نکالی جس پہ حسن بادشاہ کے دستخط تھے، وہ غلامی کی سند انہوں نے بیٹے کو دی کہ ابا کے کفن میں رکھ دو۔ نے کہا اماں پڑی رہنے دو، اس نے کہا نہیں رکھو، باپ کی وصیت ہے اسے کفن میں رکھنا۔ میں بے باکانہ یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اماں کفن میں رکھیں تو اس سے ہوتا کیا؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ جنت کے مالکوں کا لکھا ہوا ہے، اگر یہ کفن میں رکھ دیں تو پھر جنت مل جاتی ہے۔ ماں کے ہاتھ سے وہ حسن بادشاہ کے ہاتھ کی لکی ہوئی چٹ لے کے کہتا ہے اماں اس کے کفن میں رکھنے سے جنت مل جاتی ہے؟ اس نے کہا ہاں یقیناً مل جاتی ہے۔ وہ چٹ پکڑ کے جیب میں ڈال کے کہتا ہے اماں پھر قبر تو اپنی اپنی ہوتی ہے نا۔ بھائی نادر حسین جاگنا جسے میری بات پہنچ گئی، میں نے ابھی آغاز کیا، ابھی کچھ ہاتھ نیچے ہیں، زندگی ہے تمہاری، سلامت رہو بھائی، آباد رہو، تمہاری زندگی سدا آباد رہو۔ تمہاری زندگی ہو سدا آباد، سدا خوش رہو، تمہاری زندگیوں سلامت رہو۔ یہاں وہ تو لکھوانے آئے تھے نا، انہوں نے لکھوا لیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہاں لکھا ہوا مانگنے نہ آیا کرو، یہاں لکھا ہوا مانگنے نہ آیا کرو، لکھا ہوا تو گھر بیٹھے بھی مل جاتا ہے، یہاں جو نہیں لکھا جاتا نا وہ مانگا جاتا ہے، اور جو مانگا جاتا ہے وہی لکھا جاتا ہے۔ بھائی نادر حسین صاحب نے یہاں جو مانگا جائے وہی لکھا جاتا ہے، جو لکھا جائے وہ مانگا نہیں جاتا۔ جو بے اولاد ہیں وہ جشن سرکار کا دسترخوان سجائے، وہ اولاد مانگے، جو بے روزگار ہیں وہ روزگار مانگے، جو سمجھتے ہیں یقیناً ہر کسی کے عرفان میں کمی ہے سب سے پہلے معرفت مانگے، معرفت سے پہلے سرکار کا ظہور مانگے، سرکار کا ظہور مانگو گے تو پھر سب کچھ مل جائے گا، کیونکہ بادشاہ کا ظہور ہو جائے گا۔ کیونکہ آج بھی ایک حسن بادشاہ ہے جو پردہ غیب میں بیٹھا ہے، آج پتہ نہیں کون بندہ ہے جو راہب جیسا عقیدہ لے کے رسالت کے دربار جاتا ہے اور وہاں پہ نہ لکھا ہوا لکھوا کے چلا آتا ہے۔ یقیناً آپ کے ذہنوں میں موجود ہے وہ راہب جیسا سوالی رسول کے دربار چلا گیا تھا اور رسول کے دربار سے روتے ہوئے نکلا تھا، رستے میں وہ مل گیا تھا جو کسی کو روتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا۔ حسین بادشاہ نے روک کے پوچھا تھا میرے نانا کے دربار کرنے کیا گیا تھا؟ کہنے لگا سرکار آپ کے نانا کے دربار بیٹے مانگنے گیا تھا، آپ کے نانا کے دربار بیٹے مانگنے گیا تھا۔ میں عقیدہ چیک کرنا چاہتا ہوں اس جملے کے ساتھ، میں آپ کے نانا کے دربار بیٹے مانگنے گیا تھا۔ شبیر مسکرا کے کہتے بیٹا دینا کون سا کام ہے، وہ تو ہم مریم کو بغیر شوہر کے عیسیٰ جیسا دے رہے۔ میں زندگی آپ کی سلامت رہو، جن کے ہاتھ اٹھ گئے تمہاری زندگی ہو، تم سلامت رہو بھائی، آباد رہو بھائی۔ جو مانگنے کے لیے ہے یہ حسن بادشاہ کا دربار ہے، یہ حسن بادشاہ کا دربار، یہ میرے مالک کا دربار۔ یہ حسن بادشاہ کا دربار ہے۔ جشن کا آغاز میں کرنے جا رہا ہوں، انتظار مجھے کسی کا نہیں، کیونکہ انتظار میں صرف اس کا ہی کرتا ہوں جس کا انتظار اللہ کا دین ہے، صرف اسی کا انتظار کروں گا۔ اپنے ہر موسم سے لے کے آخری موسم تک اب میں جشن کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ نادر حسین اپنی سماعتوں کو منبر کی بارگاہ میں گروی رکھنا، اب میں جشن کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، لیکن نہ میں علی کو یہودی کے باغ کا مزدور مانتا ہوں، نہ علی یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے، کوئی تاریخ سے الجھ گیا، علی یہودی کے باغ کا مزدور نہیں۔ اچھا کچھ بندے پریشان ہو گئے میری اس بات سے، کچھ بندے الجھ گئے ہیں کہ علی یہودی کے باغ کا مزدور نہیں، ممبر سے ہی بات سمجھائی جائے گی نا، ادھر ادھر سے تو نہیں۔ میرا سوال یہ ہے، امامیہ کالونی ہے، یہ ہم بڑے پڑھے لکھے مومنین رہتے ہیں، قدیمی مومن ہو، سوال میرا یہ ہے رسول نے مزدوری کی، ابو طالب نے کہیں مزدوری کی، عبد المطلب نے کہیں نوکری کی، حسن بادشاہ نے کی، حسین بادشاہ نے کی، سرکار علی زین العابدین بادشاہ نے کی، 12ویں امام تک کسی امام نے کسی کی نوکری کی، پھر علی بادشاہی کیوں مزدور؟ نادر حسین جاگو کچھ بات سمجھو بھی، پھر جو تاریخ میں لکھا ہے نا ہر بات ماننا ضروری نہیں۔ کل کوئی بندہ کتابیں اٹھا کے لے آئے گا، حوالے دے گا، لیکن میں عقلی دلیل دینے لگا ہوں۔ نادر حسین جاگنا ایک ہوتا ہے آجر، میں داد نہیں لینا چاہ رہا،
नौजवान बात समझेंगे, मेरी मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। एक होता है आजिर, एक होता है अजीर। आजिर वो होता है जो उजरत देता है, अजीर वो है जो उजरत लेता है। बाग में मजदूरी करूं, मैं अपने भाई के यहां मजदूरी कर लूं, मैं कहूं जी आपका बाग है, मुझे मजदूर रख लें। मैं एक दरख्त को पानी लगा रहा हूं, ये साहब आ जाए कहें जी इसको छोड़ें, रिजवी इस दरख्त को पानी लगाओ, मुआहदा है, इनका हुक्म मानना वाजिब है, मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा, दूसरे को पानी लगाना पड़ेगा। बहन हुसैन, बात समझ में आया? अकली दलील है तो फिर कबूल करो। अली बादशाह यहूदी के बाग में मजदूर थे, अली बादशाह यहूदी के बाग में मजदूर थे, अली बादशाह यहूदी के बाग में। न्याज़ हुसैन बेटे सोना ना बात समझना, अली यहूदी के बाग में मजदूर थे तो फिर आके यहूदी कहता था अली इसको छोड़ो, इसे पानी लगाओ। अली कायनात का मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर है, कायनात का कोई गुलाम अली को हुक्म दे नहीं सकता। अली पे अगर हुक्म चलता है या नबी का चलता है या अल्लाह का चलता है। अली के बातिन का नाम तौहीद है, अली के जाहिर का नाम इमामत है, अली विलायत है, अली कल भी वली था, अली आज भी वली है। और मैं समझाऊं कि ये अफसाना वजूद में कैसे आया। बंदे कहते हैं शमून यहूदी के बाग में मजदूरी करते थे, वजह यह थी कि अबू जर कुछ अरसा शाम रहा था, वो लोगों को अली के मौजज़ात सुनाता था, लोगों को अली के मौजज़ात सुनाता था, लोगों को अली के मौजज़ात सुनाता था। और वहां उसने एक मौजज़ा सुनाया था। ये जो शमून नामी यहूदी था, रहता मदीने में था, लेकिन फदक के बाद हर महफिल में, हर बज़म में बैठ के लोगों से कहता था कि हक नबी की बेटी का था, मुसलमानों ने दिया नहीं। हक नबी की बेटी का था, मुसलमानों ने दिया नहीं। हुआ ऐसा कि एक साल मदीने के खजूरों के बागात पे एक बीमारी पड़ गई, लोगों के बाग उजड़ गए। हसन बादशाह बाबा अली की नालैन पे हाथ रख के कहते हैं बाबा वकील भी मेरी मां का हो, बाग भी उसी का उजड़ जाए। अगर बात समझे तो न्याज़ हुसैन बोलो, वकील भी मेरी अम्मा का, बाग भी उसी का उजड़ जाए। भाई न्याज़ हुसैन जागना। अली बादशाह आवाज देके कहता बताओ हसन क्या चाहते हो? फरमाया बाबा मेरी मां का वकील है, सारे जहान के बाग उजड़ जाए, यहूदी का ना उजड़े। हसन बादशाह को साथ लेके अली बादशाह मुस्कुराते हुए शमून यहूदी के बाग में आए। हसन के बाबा ने अपने चेहरे पे रोशन कायनात पे मोहित अबरू के जुम्बिश का एक इशारा दिया। पूरी कायनात में बिखरे हुए बादल हुसैन बादशाह के बाबा की इजाजत से सिमट के शमून यहूदी के बाग पे आ गए। अली बादशाह आवाज देके कहते ले शमून, ज़हरा की वकालत का सिला है, दूसरों के बाग साल में फल देंगे, तेरा हर 3 महीने बाद फल देंगे। ये अली बादशाह का मौजज़ा है। न्याज़ हुसैन जागना, ये मौजज़ा अली बादशाह का। तारीख ने प्रोपेगेंडा किया। अली मजदूर, पता नहीं मजदूर साबित करके करना क्या चाहते हो। न्याज़ हुसैन जागना, वो हसन बादशाह का दस्तरखान अली देते थे तो दस्तरखान चलता था, अली देते थे तो दस्तरखान चलता था। जमीनें उनकी अपनी भी थी, जागीरें अपनी भी थी, वहां काम करते होंगे। काम करना बुरी बात नहीं, कोई बंदा ये ना समझ ले कि अली बादशाह ने मजदूरी नहीं की तो मजदूरी हम भी नहीं करते। जो महराज पे जाए वो मजदूरियां नहीं करते। मैंने न्याज़ हुसैन जागना, जो महराज पे जाए वो मजदूरियां नहीं करते। अब मैं जश्न का आगाज करने जा रहा हूं, इधर उधर ना देखना मेरे भाइयों, देखना मेरी तरफ। मैं जश्न का आगाज करने जा रहा हूं। धरती पे तमगे की तरफ दमकता हुआ यशरफ से मदीने में तब्दील होने वाला एक खूबसूरत शहर दमक रहा था कि 14 रमजान के सूरज ने अबू तालिब की हवेली से मिलने वाला तगैयर का परवाना 15 की रात के हवाले किया। 15 की रात ने चिलमन हटा के अपने अमल का आगाज किया। फरिश्तों की पलकों पर रुके हुए नूर के पानी ने मदीने के दरो दीवार को गस्ल देना शुरू किया। हूरा ने जन्नत की चादरें मदीना की मिट्टी पे बिछने लगी। जो बंदा सुनना चाहता है जश्न न्याज़ हुसैन जागे, हूरा ने जन्नत की चादरें मदीना की मिट्टी पे बिछने लगी। आदम से लेके ईसा तक हर नबी ने दरबारे तौहीद में दरखास्त भेजी, अल्लाह हमें भी हसन के नजूल के जश्न में शिरकत की इजाजत चाहिए। हुक्म परवरदिगार हाँ हुआ तो हुआ कि तुम्हें भी इजाजत है। आदम से लेके ईसा तक सारे नबी अपने मुसल्ले लेके मदीना में उतर जाओ, लेकिन मदीना में जाके इस बात का ख्याल रखना कि जब मुसल्ले बिछाओ तो तुम्हारे सजदों का किबला अली की हवेली बन जाए। मैं जश्न पढ़ने जा रहा हूं, न्याज़ हुसैन जागना। अपने मुसल्ले ऐसे, न्याज़ हुसैन जागो, जिन बंदों के हाथ नीचे, अपने मुसल्ले ऐसे बिछाना कि तुम्हारे सजदों का किबला अली की हवेली बन जाए। रात ढलते ढलते ढल गई, रात ढलते ढलते ढल गई। फजर की साथ में नमाज ने नमाज के दरवाजे पे नमाज होने की सनद लेने के लिए नमाज अदा की। फजर की साथ में नमाज ने नमाज के दरवाजे पे खड़े होके नमाज होने की सनद लेने के लिए नमाज अदा की। फजर की नमाज अदा हो गई। मैं चुप बंदे के चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूं। फजर की नमाज हो गई तो कसरे तत्हीर की दहलीज पे झुके हुए कायनात के हुक्मरान सलमान ने जंजीर बाबे शब हटा के
طلوع ہونے کی اجازت دی. 15 رمضان کے سورج نے طلوع ہو کے سلمان سے کہا یا علی مدد. بنیاد حسین جاگنا. سورج نے طلوع ہو کے تمہاری زندگی ہو بھائی سلامت ہو. سورج نے طلوع ہو کے سلمان سے کہا یا علی مدد. آباد رہو. سورج طلوع ہوا. سورج نے طلوع ہو کے سلمان سے کہا یا علی. 15 رمضان کا سورج طلوع ہو گیا. 15 رمضان کا سورج طلوع ہو گیا. مسجد نبی میں اس گھر کا دروازہ کھل گیا جس گھر کے دروازے کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے اندر کھلے. رسول مصلی عبادت سے اٹھے. ابتر کے تانوں کا ستایا ہوا نبی. ابتر کے تانوں کا ستایا ہوا نبی. ابتر کے تانوں کا ستایا ہوا نبی مسجد کے صحن پہ چلتا چلتا اس گھر میں آ گیا. اس بیوی کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا جس بیوی کی چادر کے پیچھے اللہ خود چھپتا ہے. سامنے آ نیاد حسین جاگنا. جس بیوی کی زندگی ہے تمہاری جن کے ہاتھ اٹھ گئے اس بیوی کو آ کے نبی نے سلام کیا. تیری زندگی ہو بھائی. اس بیوی کو آ کے نبی نے سلام کیا جس بیوی کی چادر کے پیچھے اللہ خود چھپتا ہے. نیاد حسین جاگنا. اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. حسن بادشاہ کا ظہور پڑھنے جا رہا ہوں. بیوی نے اپنی آغوش میں پڑی ہوئی چادر کا پلو ہٹایا. رسول نے آئینہ اٹھا کے کہا اسے حسن کہتے ہیں. بھائی نیاد حسین جاگنا. آئینہ اٹھا کے زندگی ہو تمہاری. رسول نے آئینہ اٹھا کے کہا اسے حسن کہتے ہیں. یہ ظہور حسن بادشاہ ہے. حسن بادشاہ کائنات میں آ گئے. آباد رہو بھی زندہ رہو سلامت رہو. ولادت میں نے نہ کبھی پڑھی ہے نہ ولادت میں کبھی پڑھوں گا. نہ ان کی ولادت ہوتی ہے. اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ابو طالب کے بیٹے خود بھی پیدا ہوں گے تو پھر کائنات کو پیدا کرے گا کون؟ یار مرضی تمہاری اپنی ہے. میں تو عقیدہ پڑھ رہا ہوں اگر ابو طالب کے بیٹے خود بھی پیدا ہوں گے تو کائنات کو پیدا کرے گا کون؟ اب جملہ میرا نہیں, جملہ قبلہ اعظم حسن زیدی صاحب کا. زیدی صاحب فرماتے ہیں جب حسن بادشاہ آ گئے پہلے سیدہ کی آغوش میں, پھر محمد کے ہاتھوں پہ محمد, علی کے ہاتھوں پہ علی. میں نیاز حسین جاگنا. اس گھر میں ایک اجتماع تھا مبارک دینے والوں کا. کہیں آدم تھے, کہیں نوح تھے, کہیں ابراہیم تھے, کہیں اسماعیل تھے, کہیں ہاجرہ تھیں, کہیں سارہ تھیں, کہیں بلقیس تھیں, کہیں حوا تھیں. اور ان سب کی نگران فضا بھی وہاں مسکراتے ہوئے کھڑی تھی. نیاز حسین جاگنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں. ان سب کی نگران فضا بھی. نیاز حسین جاگنا. ان سب کی نگران فضا بھی. ایک بات یاد رکھنا, بندے سمجھتے ہیں کہ فضا کنیز ہے. بندے سمجھتے ہیں فضا کنیز ہے. ان کے ذہنوں سے میں غلطی نکال دوں. جو بندے فضا سمجھنا چاہتے ہیں وہ جملہ سن لیں. فضا کون بی بی ہے؟ فضا وہ بی بی ہے جسے یہ اختیار ہے کہ وہ بطول کے مصلے کے ساتھ مصلہ بچھا کے نماز پڑھے. یار میرا جملہ پہنچ رہا ہے تو ہاتھ بلند کرو. بطول کے مصلے کے ساتھ مصلہ بچھا کے نماز پڑھے. اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو آؤ سمجھاؤں. یہ سیدہ فضا کائنات میں آل محمد کی معرفت بانٹنے والی سیدہ ہے. ایک دن یہی فضا گھر میں بیٹھی تھی. جملہ سن لو. گھر میں بیٹھی تھی, رسول بھی بیٹھے تھے, چکی چل رہی تھی, سیدہ تسبیح پڑھ رہی تھی, چکی چلتی جا رہی تھی. بیدار ہوں گے نوجوان. چکی چل رہی تھی, سیدہ بیٹھی تھی, تسبیح پڑھ رہی تھی, رسول مسکرا رہے تھے. فضا کبھی چلتی ہوئی چکی کو دیکھتی تھی, کبھی سیدہ کو دیکھتی تھی, کبھی رسول کو دیکھتی تھی. رسول آواز دے کے کہتے بیٹی فضا. رسول مسکرا کے کہتے بیٹی فضا حیران ہو؟ مولا حیران نہیں, کیونکہ چکی پہلی بار بغیر سیدہ کے نہیں چلی. یہاں نوکر وہاں سے آتے رہتے چلاتے رہتے, مجھ سے روٹیاں بھی لے جاتے ہیں. مجھے اس بات پہ حیرانی نہیں. حیران صرف میں اس بات سے ہوں کہ چکی چل رہی ہے, چکی میں اناج بھی نہیں. میں اب اس نوجوان کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جو 6 بندوں کے ساتھ بولتا ہے, اکیلے بندے کے ساتھ نہیں بولتا. جملہ میں اب کہنے جا رہا ہوں. بی بی کہتی ہے مولا چکی میں اناج بھی نہیں اور چکی بھی چل رہی ہے. رسول مسکرا کے کہتے ہیں فضا یہ وہ چکی نہیں جو اناج پیچھے, یہ وہ چکی ہے جس کے چکر کے ساتھ کائنات کا چکر چلتا ہے. آباد رہو بھائی, سلامت رہو. یہ عام چکی نہیں بھائی, زندگی ہو تمہاری, سلامت رہو. یہ عام چکی نہیں, تیری زندگی ہو بھائی. یہ عام چکی نہیں, یہ وہ چکی ہے جس چکی کے چکر کے ساتھ نظام کائنات چلتا ہے. سارے کھڑے تھے حویلی میں.
آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء کھڑے تھے، مبارک دینے کے لیے کھڑے تھے، بی بی فضا بھی کھڑی تھی، قرآن بھی کھڑا تھا، سب کے چہرے کو حسن نے مسکرا کے دیکھا، قرآن کو دیکھا، پھر حسن نے اسلام کے چہرے کو دیکھا۔ جملہ میں لاہور میں کہہ رہا ہوں، اگر یہاں ضائع ہو گیا پھر پورے پاکستان میں ضائع۔ اسلام چپ کھڑا تھا، حسن مسکرا کے کہتے ہیں اسلام مسکراؤ، میرے پیچھے حسین آ رہا ہے، لہذا حسین جاگو۔ یار جملہ تو میں کہہ گیا ہوں، پورے جشن کا بڑا جملہ میں کہہ گیا۔ حسن فرماتے ہیں مسکراؤ، میرے پیچھے حسین آ رہے ہیں، آباد رہو، زندگی ہو، سلامت رہو۔ جب حسن بادشاہ آ گئے، زیدی صاحب کا جملہ سن لیں، لہذا حسین جاگنا۔ نام رکھنے کا مرحلہ تھا، کیا نام رکھیں؟ سیدہ نے کہا یا علی آپ رکھیں، فرمایا نہیں میں نے نہیں رکھنا، آپ نے نہیں رکھا، میں بھی سرکار دو عالم کا انتظار کروں گا، وہ رکھیں۔ نبیوں کا سلطان بھی آ گیا، علی بادشاہ نے کہا سرکار نام رکھیں، سرکار خاموش ہو گئے۔ رسول فرماتے زیدی صاحب کا جملہ، رسول فرماتے مجھے نہیں رکھنا۔ علی بادشاہ فرماتے ہیں سرکار سیدہ نے بھی نہیں رکھا، میں نے بھی نہیں رکھا، انتظار آپ کا تھا، آپ رکھیں، آپ بھی نہیں رکھ رہے، پھر نام کون رکھے گا؟ رسول مسکرا کے کہتے ہیں اب اس کا نام وہ رکھے جس کا نام ہم نے رکھا تھا۔ میرے حسین جسے میرا جملہ پہنچ گیا، آباد رہو بھائی، سلامت رہو، زندگی ہو بہتری، سلامت رہو، اب اس کا نام بھی ہمیں نہیں رکھیں۔ تمہاری زندگی آباد رہو بھائی، سلامت رہو، تمہاری زندگی میں سلامت رہو۔ ایک بار سارے مل کے بولو حیدری۔ اب اس کا نام وہ رکھے جس کا نام ہم نے رکھا تھا۔ تو بندے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا نام رکھا ہے، اللہ لفظ نہیں ہے، اللہ اسم نہیں ہے۔ مجھے اسم سے بات یاد آ گئی، اسم سے میرے ذہن میں ایک بات آ گئی۔ حسین بیٹھے تھے نا رسول کی پشت پہ، میرا کوئی نہیں جشن ہو جاتا ہے اس میں سے۔ حسین بیٹھے تھے رسول کی، دیکھنا میری طرف، حسین بیٹھے تھے رسول کی بولو پشت پہ، حسین کا نام لکھا گیا تھا نبی کی پشت پہ، جسم بیٹھا تھا، حسین کا جسم تھا نا نبی کی پشت پہ۔ پہلے محسن سے بچوں سے لے کے بزرگوں تک سب سے ایک سوال پوچھنے جان دو، حسین کا جسم تھا نا نبی کی پشت پہ، نبی کی نماز ہو گئی نا بھائی، بڑی توجہ، لہذا حسین جاگنا، حسین کا جسم تھا نا، لہذا حسین جاگنا۔ جملہ میں اب کہنے جا رہا ہوں، جو بندہ دکھے وہ بے شک نہ بولے، جسے اچھا لگے وہ آواز چھپائے تو علی جانے اور اس کی بچی ہوئی آواز جانے۔ نبی کی پشت پہ حسین کا جسم تھا، مجھے حیرت ہے ملا کی فکر پہ، جس کے بیٹے کے جسم سے نبی کی نماز ہو جاتی ہے، اس کے اسم سے تیری باطل کیسے ہوتی ہے؟ لہذا حسین جاگو، جس کے اسم، تمہاری زندگی ہو بھائی، جس کے جسم سے تمہاری زندگی ہو بھائی، سلامت رہو، جس کے جسم سے، دلیل دے رہا ہوں بھائی، دلیل دے رہا ہوں، جس کے جسم سے نبیوں کے سلطان کی نماز ہو گئی، اس کے اسم سے حسین بیٹھے تھے۔ حسین بیٹھے تھے، حسین بیٹھے تھے پشت رسول پہ، اور تنہا حسین نہیں بیٹھے، یہ ایک بار نہیں ہوا، بار بار ہوتا تھا۔ حسین کبھی رسول پہ بیٹھ جاتے تھے، حسین کبھی، بیٹھ دیکھنا میری طرف، حسین کبھی رسول پہ بیٹھتے تھے، اور کبھی پتہ کیا ہوتا تھا، ایک دن حسین مسجد میں آ گئے، رسول خطبہ دے رہے تھے، وہ بکواس کرتے جو کہتے ہیں حسین کو ٹھوکر لگ گئی، کیونکہ ٹھوکر لگتی ہے غلطی سے، جھوٹ بولتے ہیں، حسین سے غلطی ہوتی نہیں۔ اچھا بڑے بیدار ذہن بندے بیٹھے ہو، مجھے یہی مجمع چاہیے تھا، ایک جملہ کہوں یقیناً سارے سمجھنے والے ہو، جو بندے کہتے ہیں نا حسین سے غلطی ہو گئی، وہ خود کسی کی غلطی ہے۔
میرے حسین جاگو، میں بڑی احتیاط سے بات کہہ گیا ہوں، آباد ہو بے سلامت ہو، تمہاری زندگی ہو جن کے ہاتھ اٹھے۔ وہ بندے جو کہتے ہیں نا حسین کو ٹھوکر لگ گئی، وہ غلطی پہ ہے اور غلطی سے ہے، وہ غلطی پر ہے اور غلطی سے ہے۔ حسین مسجد میں داخل ہوئے، نبی خطبہ پڑھ رہے تھے، سن لو پاجی کوئی بات نہیں، بیل بند کر۔ حسین داخل ہو گئے مسجد میں، چل رہے تھے حسین، اصحاب کی نظریں حسین کی طرف، ایک اجلت پسند تھا، وہ بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، پھر آ گئے ہیں یہ، وہ دیکھتا جا رہا ہے، حسین چلتے جا رہے ہیں، نبی خطبہ پڑھتے جانے، حسین چلتے چلتے رسول کے منبر کے ساتھ چرمی اور آگ پہ چمڑے پہ لکھی ہوئی قرآن کی آیتیں تھیں، حسین ادھر چلے، حسین لکھے ہوئے قرآن کے قریب آئے، حسین نے پیر اٹھایا، ان اوراق پہ رکھ دیا۔ میں نے آجا حسین جاگنا، جملہ میں اب کہنے جا رہا ہوں، حسین نے قدم اٹھایا، ان اوراق پہ رکھ دیا، وہ مشکوک النسب تڑپ کے اٹھا، سرکار حسین، رسول آواز دے کے کہتے ہیں بیٹھ جا، اپنی خیانت دل میں رکھا ہوا تجھے، کہنے لگا یا رسول اللہ حسین قرآن پہ، رسول فرماتے ہیں بدبخت جملہ ٹھیک کر، حسین قرآن پہ نہیں، قرآن پہ۔ میں نے آجا حسین جاگنا، حسین قرآن پہ نہیں، زندگی ہے تمہاری، حسین قرآن پہ نہیں، آباد رہو بھائی، حسین قرآن پہ نہیں، قرآن پہ، حسین قرآن پہ نہیں، قرآن پہ۔ اور ایک بار نہیں ہوا، میں نے آجا حسین جاگنا، اور یہ میں نے جوش خطابت میں نہیں کہا، قرآن چپ ہے، قرآن چپ ہے، حسین بولتے ہیں۔ کچھ جاہل ہیں وہ کہتے ہیں صامت کے معنی ہوتے ہیں گونگا، کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جی صامت کے معنی گونگا ہیں، اور بیوقوفہ صامت کے معنی گونگا نہیں ہوتے، صامت کے معنی خاموش ہوتے ہیں، گونگا تو چپ نہیں ہوتا۔ گونگا تو شور کرتا ہے، اور شور بھی ایسا کرتا ہے جس کی سمجھ نہیں آتی۔ میں نے آدھا حسین جاگنا، خاموش، چپ، اور خاموشی ہوتی ہے عقل سے، جہاں چپ رہنے کا تقاضا ہو وہاں چپ رہنے کو عقل کہتے ہیں۔ قرآن گونگا نہیں، قرآن چپ ہے، اور خالق عقل کا کلام ہے۔ اس بندے کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جو صرف ٹھا سننے آیا اس کی نہیں، جو بات سننے ہے اس کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ لہذا حسین جاگنا، قرآن ہے چپ، اور پتہ کیوں چپ ہے؟ قرآن اپنے سے بہتر بولنے والے کی عزت کے لیے چپ ہے۔ یار کیسے سن گئے؟ آئیے بس انتظار یہی تھا، اتنا زیادہ مجھے پڑھنا نہیں تھا۔ میں نے پہلے کہا تھا شہزاد سے کہ مجھے 20-25 منٹ پڑھنا ہے، انہوں نے کہا جی مجاہد ملت میں آنا ہے، تو ان کے انتظار میں کچھ دیر ذرا زیادہ پڑھ لینا۔ میں نے کہا جی کچھ دیر زیادہ پڑھ لوں گا۔ اب وہ آگے ہیں، تو پہلے بھی بڑے بھائی تھے، اب بڑے بھائی نہیں ہیں، اب مجاہد ملت ہیں، بہت بڑے ہو گئے۔ بندے سمجھنے سزا کاٹ کے آیا، نہیں جزا کاٹ کے آیا۔ آباد رہیں، سلامت رہیں، زندگی ہو، ان کی زندگی طویل ہو۔ پوری ملت کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، یقیناً ساتھ رہیں گی۔ اور کسی کی دعا ہو نہ ہو، کسی کی دعا ہو نہ ہو، پھر کہہ رہا ہوں کسی کی دعا ناصر عباس کے ساتھ ہو نہ ہو، اس کی دعا جو ہے جس کی دعا کو عباس کہتے ہیں، حسین جاگو، کسی کی دعا ہو نہ ہو، زندگی ہو تمہاری۔ بس مجھے بات کو سمیٹنا ہے، بات میری تمام ہو گئی۔ علامہ مجلسی نے لکھا ہے
کہ صرف حسین بادشاہ نہیں، نادے حسین جاگنا، صرف حسین بادشاہ نہیں. آخری 2-4 جملے اور 2-4 مصرے ناصر بھائی کے حوالے منبر. صرف حسین بادشاہ نہیں، حسن بادشاہ بھی آتے تھے، وہ بھی رکن نماز مصطفیٰ بنتے تھے. یار کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ بھی رکن نماز مصطفیٰ بنتے تھے، بلکہ نماز مصطفیٰ بنتے تھے. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ایک دن نیاز حسین دیکھنا میری طرف، ایک دن رسول مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اس گھر کا دروازہ کھل گیا جس گھر کے دروازے کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے اندر کھلے، اور مسجد میں اس کا قدم آ گیا جس کے قدموں کی رفتار کے ساتھ اللہ اپنے دین کے رفتار کی تعین کرتا ہے. آنے والے کا نام حسین نہیں، آنے والے کا نام حسن ہے. نبی سجدے میں نہیں تھے، نبی رکوع میں تھے. حسن قریب آ کے کھڑے ہو گئے، نیاز حسین جاگنا. حسن قریب آ گئے، حسن کی موجودگی کو محسوس کر کے نبی نے رکوع کو مختصر نہیں کیا، نبی نے اپنے رکوع کو طوالت اختیار کر لی، نبی نے رکوع کو طول دے دیا. گویا نبی پڑھتے جا رہے تھے، نبی تسبیح پڑھتے جا رہے تھے، رکوع طویل کرتے جا رہے تھے، اور کیفیت رکوع کہہ رہی تھی حسن سے اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آنے. حسین جاگنا. حسن قریب آئے، اتنا قریب آئے کہ حسن نے اپنی باہیں نبی کی گردن میں ڈال دی، حسن نے اپنی باہیں نبی کی گردن میں ڈال دی. اور حسن اور حسین کے باپ کے نام کے بغیر نماز کو نماز سمجھنے والے سن، رسول نے حسن کی باہیں چھڑوائی نہیں. رسول کرتے کیا تھے؟ کبھی کہتے تھے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کبھی حسن کا رخسار چنتے، کبھی پڑھتے. زندگی ہے تمہاری، کبھی حسن کا رخسار، تمہاری زندگی ہو. سلامت رہو، آباد رہو بھائی. بس بات میری تمام ختم ہو گئی. بات میں تمہاری زندگی جو حسن کے بابا کے نام کے بغیر نماز کو نماز سمجھ رہا ہے، عبادت کو عبادت سمجھ رہا ہے. نیاز حسین جاگنا. دسترخوان حسن بچھائے، اس پہ رزق بٹ رہا ہے. جسے جس چیز کی بھوک ہے وہ جھولی پھیلائے، وہ لے لے. مقدر اپنے اپنے. کون اپنی بھوک ابو ذر سے ملاتا ہے؟ حسن کے دسترخوان پہ سب موجود ہے. آخری مصرے پڑھ رہا ہوں اور منبر چھوڑ رہا ہوں. اس دسترخوان پہ کیا کیا ہے اور کون کون ہے؟ اس پہ صرف رضوی خاندان بیٹھے، صرف میرے سامعین بیٹھے ہیں، صرف قبلہ ناصر عباس بیٹھے ہیں، صرف ممبر کے قریب موجود افراد دسترخوان حسن پہ بیٹھے ہیں. آؤ بتاؤں دسترخوان حسن پہ سوالی بن کے کون کون موجود ہے. جس بندے کو ان مصروں کی سمجھ بھی نہ آئے پھر اسے کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی. بتانے جا رہا ہوں دسترخوان حسن کی کیفیت کیا ہے اور اس پہ بیٹھا کون ہے. آج سن دسترخوان حسن کون ہے. یہ دسترخوان حسن کا ہے، یہ دسترخوان حسن کا ہے، یہ دسترخوان حسن کا ہے. یہاں مانگنے والا کون ہے؟ یہ دسترخوان حسن کا ہے. ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے، ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے. سلمان بلال بھی بیٹھا ہے، ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے. سلمان بلال بھی بیٹھا ہے. خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا ہے. آباد رہو بھائی، سلامت رہو. ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے. آباد رہو بھائی، سلامت رہو. آخری مصرے پڑھ رہو. یہ دسترخوان حسن کا ہے، یہ دسترخوان حسن کا ہے. خیرات حسن بے حد دیں گے، خیرات حسن بے حد دیں گے. یعقوب بھی بیٹا لے آئے، یوسف کو کھال و خط دیں گے. آخری مصرے پڑھنے جا رہا ہوں. یعقوب بھی بیٹا لے آئے، یوسف کو کھال و خط دیں گے. اور سنو اس دسترخوان پہ کون کون ہے. پیغمبر اور صحابی ہیں، سب نوری اور ترابی ہیں. پیغمبر اور صحابی ہیں، سب نوری اور ترابی ہیں. سخی لال کلندر بیٹھے ہیں اور ابراہیم جوابی ہے. یہ دسترخوان. آباد رہو، سلامت رہو. آخری مصرے ناصر بھائی چوری کر کے طلاق میں پڑے گا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. مصرے آخری مصرے جو ولادت سننے آیا اس کے لیے نہیں، تعمیل حکم میں جو نزول سننے آیا. مجھے معلوم نہیں کہ علی اور علی کے بیٹے کب سے ہیں، میں تعین نہیں کر سکتا، لیکن کنایا دینے جا رہا ہوں. اس سفر معرفت میں میرے ساتھ چلنا. پرواز تخیل تھی نہ افکار کے پر تھے. نیاز حسین جاگنا. پرواز تخیل تھی نہ افکار کے پر تھے.
مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یسر تھے، پرواد تخیل تھی نہ افکار کے پر تھے، مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یسر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا۔